نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور قلب الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ راجدھانی ہند کی دلی نہیں اجمیر ہے معین الدین ہند کے راجا کا نام، ہے معین الدین ہند کے راجا کا نام۔ معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم سلسلہ چشت کے بہت ہی بلند و مرتبے پر فائز خلیفہ اعظم خلیفہ اکبر معین الدین اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ آپ کے مبارک نام، آپ کی بسم اللہ خوانی کا ہم نے تذکرہ فرمایا تھا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور لفظ کاکی پر ہم تذکرہ فرماتے ہیں۔ اخبار الاخیار میں حضرت محدث دہلوی یہ بات لکھتے ہیں، آپ کے پڑوس میں ایک بنیا رہتا تھا۔ بنیا کہتے ہیں دال سودا بیچنے والے، جو کرانے کے آئٹمس ہوتے ہیں فروخت کرنے والے۔ شروع میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے قرض لیتے تھے اور اس شخص کو تاکید کر دی تھی کہ جب تمہارا قرض 30 درہم سے زیادہ ہو جائے تو اس سے زیادہ مجھے قرض نہ دینا۔ اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فتوحات حاصل ہوتے تو آپ اس کا قرض ادا کر دیتے تھے۔ ایک بار آپ نے پختہ ارادہ فرما لیا کہ اب میں کبھی قرض نہ لوں گا۔ اس کے بعد فضل الہی سے، اللہ پاک کے کرم سے، فضل سے ایک روٹی آپ کے مصلے کے نیچے سے نکل آتی، اسی پر تمام گھر والے گزارا کر لیتے۔ کچھ دن گزرے تو اس بنیائی نے خیال کیا کہ شاید قطب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھ سے ناراض ہو گئے جو قرض نہیں لیتے۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو بھیجا حال دریافت کرنے کے لیے۔ جب اس شخص کی بیوی گھر آئی تو حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اہلیہ سارا واقعہ اس کو صاف صاف بتا دیا۔ اس وقت سے وہ روٹی مصلے سے آنا بند ہو گئی۔ اسی بنا پر آپ کو کاکی کہا گیا ہے، اور افغانی زبان میں روٹی کو کاکی کہتے ہیں۔ کاکی کہنے کے کچھ اور وجوہات بھی ہیں، لیکن یہ وجہ کافی مشہور ہے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر رات 3000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ انہی ایام میں آپ کا نکاح ہوا، پہلا نکاح، اور 3 روز تک درود شریف نہ پڑھ سکے۔ ایک شخص جس کا نام رئیس تھا اور رئیس احمد بھی کہا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بختیار کاکی کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا کہ جو تحفہ تم ہر رات ہمیں بھیجا کرتے تھے، گزشتہ 3 راتوں سے وہ ہمیں نہیں پہنچ رہا۔ اس واقعے کی اور مزید تفصیلات ہیں۔ اس کے علاوہ قطب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارک کافی عالی مرتبت، کافی مبارک اور کافی شان والی۔ حضرت قطب صاحب اپنے مرید ہونے کا واقعہ سیر الاقطاب میں یوں درج فرماتے ہیں۔ بغداد شریف میں آپ پہنچے، امام ابو لیث سمرقندی کی مسجد میں سلطان العارفین خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ خدمت اقدس میں شرف حضوری حاصل کی، اور اسی مجلس میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ احد الدین کرمانی، شیخ برہان الدین چشتی، شیخ محمد اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے اولیاء کاملین موجود تھے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل العارفین کی پہلی مجلس میں مرید ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ قطب صاحب فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں 5 رجب المرجب سن
514 بروز جمعرات اس فقیر کو امام ابو لیث سمرقندی کی مسجد میں شہنشاہ ملک سلطان المشائخ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حاضری پابوسی نصیب ہوئی۔ دیکھتے ہی دل نے کہا، عقیدت پیدا ہوئی، اسی وقت بیعت کے شرف سے مشرف ہوا۔ حضرت اصفہاں نے چار ٹوپی کالا سر پر رکھی۔ میں نے اس نعمت عظمیٰ کے حاصل ہونے پر بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر شکرانہ ادا کیا۔ سیر الاقطاع بھی میں ذکر ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں پیر روشن ضمیر کی مخصوص برکت سے درجہ سلوک طے کر لیا۔ اس وقت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک صرف اور صرف 17 برس یعنی 17 سال تھی، داڑھی تک نہیں نکلی تھی۔ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلافت حاصل کر کے خرقہ زیبتن فرمایا۔ اس کے بعد آپ ریاضت و مشاہدات میں مشغول ہو گئے۔ ایک دور یہ تھا کہ قطب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے مشتاق تھے، لیکن جس وقت قطب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عروج تھا، کمال درجے پر فائز ہو گئے، دلی کے تاجدار بن گئے، تو بار بار حضرت خضر علیہ السلام آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولایت تو بہت اعلیٰ ہے، دلی کے بادشاہ ہے۔ اس کے علاوہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے پناہ آپ پر محبت ہے، شفقت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلی میں ایسے ہو گئے تھے کہ وقت کے مفتی بھی آپ سے جلنے لگے تھے، حسد کرنے لگے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی کا نذرانہ قبول نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ سے بیعت ہونے سے پہلے قطب صاحب نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ایک وظیفہ پڑھا تھا۔ مسجد سے باہر ان سے ملاقات بھی ہو گئی تھی، لیکن قطب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ابتدائی زمانہ تھا، آخر میں تو یہ حالت تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام قطب صاحب سے ملاقات کے لیے بار بار تشریف لاتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہر دن میں روزانہ 300 رکعت نفل ادا کرتے، ایک قرآن مجید مکمل تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خط لکھا اور آخری ملاقات آپ کی یہ تھی، تو سلطان الہند نے جواباً لکھا کہ ہم بھی تمہیں خط تحریر کرنے ہی والے تھے اور تم سے ملنے کا اشتیاق رکھتے تھے۔ کہا کہ اب زیادہ وقت نہیں، جلدی اجمیر آؤ اور یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ ایک روز خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں ان 3 صفات کا ہونا لازمی ہے: خوف تاکہ کوئی گناہ سرساد نہ ہو اور عذاب دوزخ سے نجات ملے، رضا محبت کے ساتھ رضا کی موجودگی بھی ضروری ہے دل میں، اور محبت حق سبحانہ و تعالیٰ کے اور کوئی دوسرا خیال نہ ہو۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیا شان ہے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلافت، اجازت، سجادگی تحریر کر کر قطب صاحب کے حوالے فرما کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عصا، قرآن شریف، مصلی، خرقہ عطا فرمایا اور کہا کہ مجھے یہ امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خواجگان سے ملی تھی، میں نے اس امانت کا حق ادا کر دیا ہے، اب تمہارا کام ہے کہ اس کا حق ادا کرو۔ اس کے بعد کچھ عارفانہ کلمات حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرمائے اور سرپدست مبارک رہا، فرمایا کہ میں نے تم کو اللہ کے حوالے کیا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ سر مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا کہ آپ دلی چلے جاؤ۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمیر سے دلی آ گئے۔ چند روز بعد ایک قاصد خط لکھ کر آتا ہے اجمیر سے دلی اور فرماتا ہے آپ کے چلے جانے کے 20 روز بعد پیر دستگیر حضور معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ 20 سال فرما چکے۔ قطب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بات سن کر
زار و خطار رونے لگے۔ اس قدر صدمہ ہوا جو بیان سے باہر ہے۔ قطب صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے دوستوں کو موت نہیں آتی، وہ مرا نہیں کرتے، ظاہری آنکھوں سے وہ غائب ہو جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیامت تک ان کے تصرفات جاری رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مرید اور کیا مرشد کی محبت ہے۔ اللہ، آج ہماری کہاں ایسی محبت ہے۔ قطب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کوئی عذاب کی آیت آتی تو زار و خطار رونے لگتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کے ابتدائی حالات میں سویا کرتے تھے، نیند کا غلبہ ہوا کرتا، لیکن زیادہ عرصے کے لیے نہیں۔ لیکن بعد میں آپ نے وہ سونا بھی ترک کر دیا اور ہر وقت ذکر الہی میں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے خاطر اللہ کی لگن میں، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو کہا، جو سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ حضرت کی بارگاہ میں بادب حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایسی مبارک بارگاہ ہے اور ایسی ذات ہے کہ حضور دلی کے دولہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہفتے میں ایک دفعہ بلا ناغہ ضرور ضرور حضرت قطب صاحب کے مزار اقدس کے بائیں بیرونی دروازے پر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرتے تھے۔ اتنا آپ ادب کیا کرتے تھے اپنے دادا پیر۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں بھی باادب اولیاء کاملین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا، تمام کو ایک اور نیک بنائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آخر میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے چینل اشفاق قادری بلاگز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، جس میں ہر ہفتہ نئی ویڈیو آتی ہے، نیا بلاگ آتا ہے، جس میں اولیاء کاملین کی مبارک زندگی کے متبرک مقدس واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔